الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب وقال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارشاد باری تعالی ہے اگر مومنوں کی دو جماعتیں دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان کے درمیان صلح کروا دو. اگر ان میں سے ایک جماعت بغاوت کرتی ہے تو پھر اس باغی جماعت کے خلاف تم کھڑے ہو جاؤ. اگر وہ حق بات کی طرف لوٹ آتے ہیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو عدل و انصاف کے ساتھ. اللہ صلح کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور یہ بات یاد رکھے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، بس تم مومنوں کے درمیان صلح کروا دو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سامعین محترم، ہمارا یہ درس کا سلسلہ خلافت راشدہ کے موضوع پر اور اسلامی تاریخ کے متعلق شروع ہوا تھا، جس کو بیان کرتے ہوئے ہم سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک پہنچے تھے. دراصل اس موضوع کو بیان کرنے کا ایک مقصد ہے. عام طور پر آپ فضائل مسائل تو سنتے ہی رہتے ہیں. ہمارے ہاں معاشرے کے اندر کالج یونیورسٹیز میں جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے تاریخ اسلامی کے بارے میں، وہ تاریخ کے حوالے سے بہت زیادہ گڈمٹ ہے. اور ہمارے نوجوان خاص طور پر جب دوسرے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہی تاریخ کی من گھڑت باتیں جو ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، تو ان کو چونکہ اس بارے میں نہ علم ہوتا ہے، نہ سنا ہوتا ہے، نہ زیادہ معلومات ہوتی ہیں، تو وہ بے بسی کا اظہار کرتے ہیں. تو مسلمان ہونے کے ناطے خصوصی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے، اور تاریخی اعتبار سے ان کے یہ حالات و واقعات، ان سے ہمیں آگاہی ہونی چاہیے تاکہ اگر کوئی ان کی مخالفت میں کوئی بات کرتا ہے تو ہم دلیل کے ساتھ اس کو جواب دے سکیں. دوسری بات یہ یاد رکھیے، اس موضوع کو جو نئے ساتھی ہیں ان کو شریک کرنے کے لیے ہم ذرا تھوڑا پیچھے سے چلتے ہیں، اور بڑے اختصار کے ساتھ میں ذکر کروں گا کہ جب اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں نبوت کے منصب پر فائز کیا، تو اس سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی مخالف نہیں تھا، بلکہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. آپ کے اخلاق سے ہر طرح سے لوگ مطمئن تھے، بلکہ آپ کی سپورٹ کیا کرتے تھے. جب آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت سے منع کر کر ایک اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی، تو یہاں سے آپ کی مخالفت شروع ہوئی. اور اس مخالفت میں سب سے پیش آپ کے اپنے گھرانے کے، اپنے خاندان کے، اپنے قبیلے کے لوگ تھے. آپ علیہ السلام مکہ کے اندر ان کو دین کی تبلیغ کرتے رہے. انہوں نے ہر طرح سے آپ کو تکلیف ایذا پہنچانے کی کوشش کی، لیکن
آپ अलैहिस्सलाम बड़े इस्तिकामत के साथ, साबित कदमी के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने इस मिशन पर लगे रहे। यहाँ तक के हालात ऐसे हुए कि आपको मक्का छोड़ना पड़ा। आप मक्का मुकरमा छोड़कर मदीना तैयबा हिजरत करके आ गए। मदीना आने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मदीने को इस्लामी रियासत का मरकज बनाया और आप अलैहिस्सलाम ने मदीने में रहकर इस दावत इस्लामी को फैलाना शुरू किया, जिसके नतीजे में सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम के वही मक्का वाले वो दुश्मन, उनके साथ लड़ाई हुई। फिर मदीने के जो वासी यहूदी थे उनके साथ आपकी मुखालफत थी, उनके साथ लड़ाई हुई, उनको मदीने से निकालना भी पड़ा। जैसे कि 2 हिजरी में बदर हुई, 3 में उहद हुई, 4 में बनु नज़ीर का वाक़या पेश आया और 5 में जंगे खंदक हुई, जिसको जंगे अहज़ाब भी कहते हैं। 6 में सुलह हुदैबिया हुई, 7 में जंगे खैबर हुई, 8 में जंगे हुनैन हुई, मक्का फतह हुआ, जंगे मोता हुई, 9 में जंगे तबूक हुई। और जब मक्का फतह हुआ है तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मक्का मरकज अता कर दिया, तो इस्लामी रियासत को और ज़्यादा मजबूती मिल गई। जो लोग मक्का फतह होने से पहले इस कश्मकश में थे कि देखें ऊँट किस करवट बैठता है, नतीजा क्या निकलता है, जब मक्का फतह हुआ और यही कुरैश के लोग जो सबसे ज़्यादा आपकी मुखालफत करने वाले थे, इन्होंने इस्लाम कबूल किया। जिन्होंने नहीं कबूल किया वो मुखालफत में मारे गए। जो आस पास के कबीले थे, लोग थे, उन्होंने भी इससे सबक हासिल किया कि अब जब खाना काबा, बैतुल्लाह, मक्का ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंट्रोल में आ गया है और सबसे ज़्यादा मुखालफत करने वाले यही मक्का के लोग, इसके अपने लोग थे। जब ये मरकज इनके हाथ आ गया है तो अब हमारे लिए भी 2 ही रास्ते हैं कि या तो हम इसकी फर्माबरदारी कर लें, इसकी हुकूमत को तस्लीम कर लें, इसके मज़हब को मान लें, या फिर जो है दूसरों की तरह लड़ाई करते हुए हम भी मारे जाएं। और बहुत सारे लोगों ने तो देखा देखी इस्लाम कबूल किया, कुछ लोगों ने इस्लाम की हकीकत को तस्लीम करते हुए इस्लाम को कबूल किया। और इस तरह फतह मक्का के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने दीन के अंदर लोगों को जोक कर जोक दाखिल किया। जैसे कि सूरत अन-नस्र में अल्लाह ताला फरमाता है वराअयतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, कि आप देखेंगे कि लोग दीन के अंदर फौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं। मक्का फतह के मौका पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 की तादाद थी सहाबाए किराम के मुसलमानों की। 2,000 मक्का फतह के मौका पर मुसलमान हुए हैं। ये 12,000 की तादाद थी जिन्होंने ताइफ की लड़ाई, हुनैन की लड़ाई लड़ी है। सिर्फ 2 साल गुजरे थे कि आप अलैहिस्सलाम 10 हिजरी में जब हज के लिए आए हैं तो उस वक़्त आपके साथ मुसलमानों की तादाद 1 लाख से ज़्यादा थी। ये इतने कम अरसे में। और 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ रमज़ान के महीने में। रमज़ान 9वां महीना है, उसके बाद 10वां, 11वां, 12वां, 3 महीने इस साल के हैं, अगला साल है। करीब तकरीबन 2 साल के अरसे में मुसलमानों की तादाद 1 लाख से ज़्यादा हो गई। और आप अलैहिस्सलाम का जो मिशन था इस्लाम को फैलाना, वो पाया तकमील को पहुंचा। 11 हिजरी में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपने पास बुला लिया, आप इस दारे फानी को छोड़कर चले गए। आपके पास सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो मुसलमानों के खलीफा नामजद हुए। उनकी खिलाफत के बारे में भी हम जिक्र कर चुके हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगरचे किसी को नॉमिनेट नहीं किया था, लेकिन बहुत सारी दलीलें और इशारे ऐसे थे कि जो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत पर दलालत करते थे, जिनमें सबसे अहम तरीन दलील कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी नमाज के मुसल्ले पे अबू बकर को अपना नायब बनाया था और हुक्म दिया था मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास। हालांकि आपकी बीवी सैयदा आयशा अबू बकर की बेटी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
درخواست بھی کی تھی کہ ابو بکر کو چھوڑے کسی اور کو کہہ دے، لیکن آپ نے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہ سب سے بڑی دلیل تھی کہ آپ کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اس مصلی کے وارث ہوں گے، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تسلیم کرتے بیعت کرتے ہوئے سب سے پہلی دلیل یہ دی تھی کہ ابو بکر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے تجھے منتخب کیا تو ہم اپنی دنیا کے لیے تیرا انتخاب کیوں نہ کریں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال خلیفہ رہے ہیں۔ 13 ہجری جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین کو پیارے ہو گئے، تبھی موت فوت ہوئے ہیں۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد اپنی زندگی میں ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کر دیا تھا، وہ مسلمانوں کے خلیفہ نامزد ہوئے۔ یہ 13 ہجری سے لے کر 24 ہجری تک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، اور 24 ہجری سے 35 ہجری تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ یہ دور مسلمانوں کے لیے بڑا عروج کا دور تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتوحات بہت حد تک پھیلی اور کافروں کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو طبیعت تھی، جلالی طبیعت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہیبت روب دیا تھا۔ جو منافق تھے وہ بھی ان کے دور میں دب کے رہے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبی طور پر، فطری طور پر بڑے نرم خو طبیعت کے مالک تھے، اور ان کی نرم مزاجی سے ہی فائدہ اٹھاتے ہوئے ان منافقوں کو اور ان یہودیوں کو موقع ملا کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور بغاوت کی، جس کے نتیجے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہوا قصاص عثمان کے لیے، جس کے لیے 2 بڑی جنگیں بھی ہوئی، جنگ جمل اور جنگ صفین۔ جنگ جمل جو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں صحابہ کرام نکلے تھے حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ لے کر، اور جنگ صفین جو کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی تھی قصاص عثمان کے لیے، جس کا تذکرہ ہم پچھلے دروس میں کر کے آئے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس لڑائی کا نتیجہ صلح کی صورت میں نکلا تھا کہ انہوں نے آپس میں صلح کر لی تھی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دور خلافت کے اندر جو صلح ہے، اس صلح کو تسلیم نہ کرنے والا ایک گروہ خارجیوں کا گروہ کہلاتا ہے، جنہوں نے بغاوت کر کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی اور امیر معاویہ کے خلاف بھی محاذ بنایا، اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا پروگرام بنایا، جس کے لیے انہوں نے مشترکہ منصوبہ بنایا کہ جب تک یہ 3 لوگ معاویہ، عمرو بن عاص اور علی ہیں، اس وقت تک ان لڑائیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا جب تک ان کو نہ ختم کرے، لہذا ان کو ختم کر کے خود حکومت سنبھالو اور پھر جو ہے ان لڑائیوں کو، فسادات کو مٹاؤ۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم، ان پر ایک ہی رات قاتلانہ حملے کا منصوبہ بنایا، جس میں وہ پوری طرح کامیاب نہ ہو سکے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا، لیکن ان پر جو خنجر کا وار ہوا وہ اچھا پڑا، وہ بچ گئے، معمول زخمی ہوئے اور پھر بعد میں صحت یاب ہو گئے۔ اور دوسرے عمرو بن عاص، وہ گورنر تھے، وہ اس دن فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے، جو ان کی جگہ پر نماز پڑھانے کے لیے آیا اس پر حملہ ہوا، وہ شہید ہو گئے۔ تیسرے تھے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ مسلمانوں کے منتخب خلیفہ تھے۔ ان پر عبد الرحمن بن ملجم جو کہ خارجی تھا، اس نے زہر آلود خنجر سے فجر کی نماز کے وقت حملہ کیا، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے۔ 3 دن بعد وہ شہادت پا گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ جب زخمی تھے تو اس وقت لوگوں نے حضرت علی کو مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنے بعد اپنے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیں۔
अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था कि ना तो मैं इनको मुंतखब करता हूँ ना मैं मना करता हूँ, ये मामला मैं लोगों पर छोड़ता हूँ, मेरे बाद जिसको मुनासिब समझे उसको खलीफा मुंतखब कर ले। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो हामी थे उन्होंने हजरत अली की वफात के बाद हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा नामजद किया, मुकर्रर किया। इस तरह सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा मुकर्रर हुए हैं तो ये लोग जो कि कूफा के रहने वाले थे, जो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हामी, उनकी जमात के लोग समझे जाते थे, इन्होंने हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दोबारा तैयार किया, इस बात पर आमादा किया कि आप मुआविया के साथ जंग करें और उससे जबरदस्ती बैत ले, क्योंकि उसने आपके बाप सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत भी नहीं की थी, उनकी हुकूमत को नहीं तस्लीम किया था, उनकी खिलाफत को नहीं तस्लीम किया था, तो लिहाजा अब जबरदस्ती जो है उससे खिलाफत की बैत ली जाए। दूसरी तरफ सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात के बाद अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि शाम के गवर्नर थे, उन्होंने जो दीगर इलाके थे वहां पर भी अपनी हुकूमत कायम करना शुरू कर दी थी। हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन लोगों के कहने पर आमादा होकर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जंग करने के लिए निकले हैं। मुआविया को पता चला है तो वो भी अपनी फौजें तैयार करके मदाइन की तरफ निकले हैं, जो कि बगदाद से तकरीबन 30 मील के फासले पर है। और हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मुआविया के दरमियान ये दोनों लश्कर जब आमने सामने पहुंचे हैं तो हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हालात का जायजा लेकर देखा। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तबीयत भी, मिजाज भी बड़ा नरम खू था, बड़े हिलम वाले थे, बुर्दबार थे। जब उन्होंने देखा कि ये हालात ऐसे हैं कि इसमें हजारों मुसलमानों की जानें जाएंगी और फिर भी नतीजे का पता नहीं है कि नतीजा हमारे हक में निकलता है या नहीं निकलता, और खुसूसी तौर पर ये कूफे के लोग जब इनकी बेवफाई देखी हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि ये धोखा देंगे, धोखा देते हैं, उन्होंने मुआविया के पास सुलह का पैगाम भेजा और मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके इस पैगाम का खैर मकदम किया और उनको लिख भेजा कि आपकी जो भी शराइत होंगी वो मुझे कबूल है, मैं आपके साथ सुलह करने के लिए तैयार हूँ। और ये सुलह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पेश गोई के मुताबिक थी जो एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के मिंबर पर अपने इस नवासे को सैयदना हसन को बिठाकर कहा था, इब्नी हाज़ा सय्यदुन, ये मेरा बेटा सरदार है, अल्लाह तबारक व तआला इसके जरिए मुसलमानों की दो बड़ी जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस खुश उसलूबी और अच्छी तदबीर के साथ मुसलमान एक और बहुत बड़ी आपस की जंग से बच गए और इस तरह मुसलमानों की आपस में ये दो ग्रोहों की जमातों की सुलह हो गई। और यहाँ पर ये बात याद रखिए, कुरान करीम की इस आयत से जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों जमातों को मोमिन कहा है। इनमें से कोई काफिर नहीं थे, मोमिन ही थे जिनकी आपस में लड़ाई हुई थी। और तमाम मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर में ये लिखा है कि इन दो जमातों से मुराद मुआविया और हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो जमात है, इनकी सुलह वो मुराद है जो हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करवाई। सन 41 हिजरी में सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीर मुआविया से सुलह करके अपनी खिलाफत से दस्तबरदार होकर पीछे हट गए हैं और मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत करके उनको खलीफा तस्लीम कर लेते हैं। और जो अपनी शराइत पेश की हैं अमीर मुआविया ने उनको मिन व अन तस्लीम कर लिया। उनमें एक तो अहले बैत का इकराम था, उनके वजीफे का था, दूसरा ये था कि ये जो कूफे के लोग हैं या हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हसन के हामी हैं, इनके साथ किसी किस्म की मुज़ाहमत ना की जाए, कोई इंतकाम का बदला ना लिया जाए। अमीर मुआविया ने जो सुलह की थी और उसकी जो शिद्दत थी उसकी ताहयात पासदारी की है और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جو وظیفے مقرر تھے وہ وظیفے بھی دیتے رہے ہیں، اور جو انہوں نے جائیداد جاگیر کا مطالبہ کیا تھا وہ بھی ان کے سپرد کی ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عمومی طور پر لوگ شک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں، اور بعض لوگ زبان درازی بھی کرتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آج ہم آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف وہ ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے۔ معاویہ بن ابی سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف، یہ ان کا نسب نامہ ہے۔ دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب نامہ، اس پہ بھی غور کیجئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5ویں پشت میں جا کر مل جاتے ہیں۔ یہ ایک ہی قریش کی جو خاندان ہے، قریش کی 10 شاخیں تھی، ان میں 2 بڑی شاخیں، ایک بنو ہاشم اور دوسری بنو امیہ۔ اسلام سے پہلے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، بنو ہاشم یہ کعبے کے متولی تھے، ان کے پاس بیت اللہ کی تولیت تھی، بیت اللہ کی دیکھ بھال، اس کا سارا نظام ان کے پاس تھا۔ اور یہ بنو امیہ جو ہے، ریاست ان کے پاس تھی، حکومت ان کے پاس تھی، فوج ان کے پاس تھی۔ جو دوسرے قبیلوں سے جنگیں ہوئی ہیں، لڑائیاں ہوئی ہیں قریش کی، ان میں جو قیادت تھی وہ بنی امیہ کے پاس تھی، اور بنی امیہ میں حرب جو ہے یہ کمانڈر تھا۔ جنگ فجار میں بھی اور جنگ اوقاز میں بھی جو قریش کی دوسرے قبیلوں کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں، ان جنگوں میں حرب جو ہے، جو کہ ابو سفیان کے والد ہے، یہ کمانڈر تھا۔ اور اس طرح یوں سمجھے کہ یہ حکومت ان کا پیچھے سے خاندانی ورثہ تھا۔ پیشے کے اعتبار سے بنو امیہ تجارت پیشہ تھے، اور تجارت کے اعتبار سے صاحب ثروت تھے۔ یہ اپنی جو ان کی تجارت فلسطین تک، یمن تک، شام تک پھیلی ہوئی تھی، اور جو تجارت سے انکم آتی تھی، اس انکم کو یہ بیت اللہ پر بھی خرچ کرتے تھے، حاجیوں پر بھی خرچ کرتے تھے، اپنے قبیلے کی فلاح و بہبود پر بھی خرچ کرتے تھے، اور پلس اگر کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ جنگ ہوتی تھی تو اپنی اس تجارت کے نفع سے یہ اس لڑائی کے لیے پیسہ صرف کرتے تھے، اپنی تجارت کا جو نفع ہوتا تھا اس کے لیے یہ وقف کرتے تھے۔ یہ اسلام سے پہلے کی بات تھی۔ اور جب اللہ رب العالمین نے بنو ہاشم کو یہ اعزاز بخشا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے منصب پر فائز کیا، تو ان 2 قبیلوں میں کچھ آپس میں چشمک اور اس وجہ سے کچھ آپس میں اختلافات۔ بنی امیہ کے لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے شروع میں اسلام قبول نہیں کیا، جیسا کہ خصوصی طور پر ابو سفیان، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ کچھ لوگ ان پر اعتراض کرتے ہوئے اس نقطے کو بھی اٹھاتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے، اگر بنی امیہ کے لوگ اسلام لانے میں مؤخر ہوئے ہیں تو بنو ہاشم کے لوگ بھی ایسے تھے کہ جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر ہی اسلام قبول کیا ہے۔ پہلے وہ بھی اسلام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے اور آپ کے خلاف لڑائیاں کرتے رہے ہیں۔ جنگ بدر کو ہی لے لیجئے، آپ کے اپنے سکے چچا عباس، وہ آپ کے خلاف کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ اسی طرح اور کتنے لوگ ایسے ہیں بنو ہاشم کے جو آپ کے خلاف جنگوں میں لڑتے رہے ہیں، اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی تمام چھوٹی بڑی ساری غلطیوں کو معاف کر دیا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جو شخص اسلام قبول کرنے سے پہلے کتنا بڑا بھی گناہ کیا ہوا ہو، اس نے شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ مشرک بھی جب کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو، شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ اسلام کی فضیلت ہے۔ اور ان لوگوں نے جب اسلام قبول کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسلام کے اندر بھی ان سے اسلام کی سربلندی کے لیے کام لیا۔ فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان کو عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر پیش ہوئے ہیں، اور ابو سفیان نے جو اسلام کے خلاف پہلے لڑائیاں لڑی تھی، مخالفت کی تھی، جو کچھ بھی کیا تھا، اس پر اعتراف کرتے ہوئے، اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عفو درگزر کا مطالبہ کیا کہ مجھ سے معافی کا معاملہ کیا جائے۔ اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر حمایت کی ان کی، حالانکہ مجلس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے اور آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا پڑا ہے، تو غصے میں آ گئے، فرمایا اللہ کے رسول نہیں، ابو سفیان کو نہیں معاف کرنا۔ یہاں تک کہ عباس اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان آپس میں مکالمہ بھی ہوا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو سفیان کے اسلام کو قبول کر کے معافی کا اعلان کر کے ہی نہیں بلکہ یہاں تک عزت بخشی۔ آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی پناہ ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے، اس کے لیے بھی پناہ ہے، اس کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی اعلانات فرمائے تھے، وہاں پر یہ اعلان فرما کر آپ نے ابو سفیان کو یہ اعزاز بخشا، عزت افزائی کی۔ صرف یہاں تک ہی نہیں، جنگ حنین ہوئی ہے، جنگ حنین سے جو مال غنیمت ملا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مال غنیمت میں سے وافر مقدار میں حصہ ابو سفیان کو دے کر اس کی حوصلہ افزائی کی، اس کو عزت بخشی۔ اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد اس خاندان نے، اس قبیلے نے جتنی اسلام کی پہلے مخالفت کی تھی اتنی ہی زیادہ حمایت کی ہے اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا تن من قربان کیا ہے۔ اور یہ لوگ اسلام سے پہلے جنگجو تھے، کمانڈر تھے۔ اگر یوں کہا جائے کہ یہ خاندان فوجی خاندان تھا تو کوئی شک شبہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا قبیلہ، ان کے پاس ریاست تھی، ان کے پاس قیادت تھی، سیادت تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جو اسلام سے پہلے معزز تھا، اسلام نے اس کو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اسی طرح عزت سے نوازا ہے۔ اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے ابو سفیان کے بیٹے ہیں، اور یہ ابو سفیان جب اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اسلام قبول کرنے کے بعد یہ صحابی رسول ہیں۔ اگرچہ اس سے پہلے انہوں نے اسلام کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مخالفت میں حد تک گئے ہیں، لیکن اسلام قبول کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی تمام خطاؤں کو معاف کر دیا۔ ان کے بیٹے ہیں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعض روایتوں میں تو آتا ہے کہ معاویہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اپنے اسلام کو مخفی رکھا ہے اور مکہ میں ہی رہے ہیں۔ بعض روایتوں کا ہے کہ نہیں، اب معاویہ نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے باپ کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا ہے، اور فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاویہ کو اپنے کاتبین وحی میں مقرر کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کیا کرتے تھے، کاتبین وحی میں سے ہیں، پڑھے لکھے نوجوانوں میں سے ہیں۔ صحیح سلسلۃ الصحیحہ کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو لائے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کے لیے دعا کی تھی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہ معاویہ کو حساب کتاب سکھا اور اس کو عذاب سے بچا۔ دوسری روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ معاویہ کو لوگوں کا رہبر بنا، رہنمائی کرنے والا بنا، خود ہدایت یافتہ بنا، اللہ اس کو ہدایت دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں کی۔ معاویہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے، صحابی رسول ہیں۔ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لیتے ہیں، اس کے بعد سن 41 ہجری سے یہ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہو جاتے ہیں، بغیر کسی اختلاف کے اور بغیر کسی دوسرے کی شراکت کے۔ یہ معاویہ کے جن کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دمشق کا گورنر مقرر کیا تھا، اور یہ بات بھی یاد رکھیے دمشق جو کہ شام کا کیپٹل دارالخلافہ تھا، کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا ہے، اور یہ دمشق جب فتح ہوا ہے تو دمشق کا گورنر اسی معاویہ کا بھائی ہے یزید بن ابی سفیان۔ ایک تو یزید معاویہ کا بیٹا ہے، اس کے بارے میں عام طور پر اختلاف اور باتیں کی جاتی ہیں۔ معاویہ کا بھائی ہے، اس کا نام بھی یزید ہے، یزید بن ابی سفیان، اور یہ بھی جنگجو تھا، یہ بھی کمانڈر تھا۔ اس کو دمشق کا گورنر مقرر کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب یزید 18 ہجری میں جو کہ طاعون امواس ایک بیماری پھیلی تھی، طاعون کی وبا بہت بڑی جس میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے تھے اس بیماری کی وجہ سے، میں نے شہید اس لیے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر فوت ہو جائے وہ شہید ہے۔ ایک بیماری تھی، ایک پھوڑا نکلتا گردن پہ اور وہ پھیل جاتا تھا جس کی وجہ سے موت واقع ہوتی تھی، ایک مودی مرض تھا، اور یہ 18 ہجری میں پھیلا اور بہت تعداد میں مسلمان جو ہے اس بیماری کا شکار ہو کر شہادت کا درجہ پا گئے۔ انہی میں یہ یزید بن ابی سفیان جو معاویہ کے بھائی ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، تو ان کی شہادت کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ کو دمشق کا گورنر مقرر کر دیا۔ یہ دمشق کے گورنر تھے حضرت عمر فاروق کے دور سے۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پورے شام کا والی بنا دیا، پورے شام کی گورنری ان کے سپرد کر دی۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ خاندان جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی نسب سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں۔ کہ آج جو ایک منظر ایسا پیش کیا جاتا ہے نا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اس طرح کا بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ معاویہ کا خاندان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا، اور ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ ایسے یہ مسلمان ہی نہیں تھے۔ آپ میں سے جو صاحب علم ہیں یہ تو جانتے ہیں، عوام الناس معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا لگتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاندان کے ساتھ رشتہ داری یہ اسلام سے پہلے سے چلتی آ رہی ہے، اسلام کے بعد بھی، یہاں تک کہ انشاءاللہ آگے اگر موقع ملا تو میں بیان کروں گا یہ واقعہ کربلا کے بعد بھی اس خاندان کی بنی امیہ کی اور بنی ہاشم کی جو آپس کی رشتہ داریاں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی زینب جو ہے وہ اسی بنی امیہ میں ابو العاص ابن ربیع جو ہے ان کو دی تھی، ان کے نکاح میں تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بنی امیہ میں سے ہیں، آپ نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی تھی۔
बात आई थी मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु पर कि मुआविया इनकी एक बहन नाइला ये हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में थी। इस तरह हजरत उस्मान जो है वो हजरत मुआविया के बहनोई थे, ये रिश्तेदारी थी जिस वजह से मुआविया जो है किसास उस्मान के लिए खड़े हुए थे। लोगों ने इसको दूसरा रंग दिया है कि नहीं, मुआविया जो है वो सियासत के लिए, खिलाफत के लिए उसने लड़ाइयाँ की हैं। बाद में चलकर हालात अगरचे ऐसे हुए कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है उनको कंट्रोल करना पड़ा, लेकिन असल जो है वो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने इस बहनोई सैयदा उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस मजलूमाना शहादत के मौका पर उनका किसास लेने के लिए खड़े हुए थे। और यही मुआविया इनकी एक बहन सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में भी है। ये आपस की रिश्तेदारियां भी इस बात पे दलालत करती हैं कि इनकी ये आपस की जो मुखालफत थी ये एक सियासी बेस पर थी, कोई दीन की वजह से नहीं थी। वरना जो है वो रिश्तेदारियां अगर अपना दुश्मन समझते तो एक दूसरे को अपनी बेटियां या रिश्तेदारियां ऐसे नहीं किया करते देते। फिर अगली बात, जब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सुलह करके खलीफा नामजद हो जाते हैं तो पूरी जिंदगी मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत हसन हुसैन ये वजीफा लेते रहे हैं। हजरत मुआविया अमीर थे, उनकी अमारतों को तस्लीम किया है। कूफा, इराक, शाम, मक्का, मदीना, फलस्तीन, इन तमाम इलाकों के वाहिद खलीफा हुक्मरान ये मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो 2-4 साल की बात नहीं है, पूरे 20 साल की बात है। 20 साल, सन 41 से लेकर 60 हिजरी तक अमीर मुआविया मुसलमानों के खलीफा है। और इसमें कोई बिला शराकत गैर कोई दूसरा जो है वो खिलाफत के लिए खड़ा भी नहीं हुआ। जब हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुलह कर ली है तो उसके बाद कोई भी अमीर मुआविया के खिलाफ खिलाफत का हक लेने के लिए, दावा करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मनसब को संभालने के बाद जो मुसलमानों की आपस की ये खाना जंगी थी इसको भी कंट्रोल किया, जो आपस के फितने थे मुसलमानों के उनको भी कंट्रोल किया। खुसूसी तौर पर इस वक्त 3 गिरोह थे, एक शियाने अली, एक शियाने मुआविया और एक शिया खवारिज। शिया का जो लफ्ज़ है ये जमात और ग्रोह के लिए बोला जाता है, जैसे कुरान करीम में है वइन्न मिन शिअतिही ला इब्राहीम, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा हो रहा है कि उन्हीं के ग्रोह थे, जमात से इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। तो शिया ग्रोह और जमात को कहा जाता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो जमाती और हमायती थे वो शियाने अली कहलाते हैं, जो अमीर मुआविया के थे वो शियाने मुआविया कहलाते हैं। और तीसरा ग्रोह जो था ये खारजियों का था, जो हजरत अली को भी काफिर करार देते थे, मुआविया को भी काफिर करार देते थे। जो इनको मुसलमान समझता या हक समझता है वो उनको भी काफिर करार देते थे और वो समझते थे कि इनका खून बहाना जायज है। अब हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सुलह के बाद अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस तरफ से तो मुतमईन हो गए। अब दाखिली तौर पर जो सबसे बड़ा फितना था वो खारजियों का फितना था, जिसका सद्देबाब किया, कला कमा किया है अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। और ये जितने भी जहां भी खड़े हुए हैं खारजी, उनको अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नेस्तो नाबूद किया। और इस तरह इस फितने का भी सद्देबाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया। तीसरी तरफ अमीर मुआविया का जो किरदार है, जब ये मुसलमानों की आपस में लड़ाइयाँ थी, खाना जंगी थी, तो वो इलाके जो मुसलमानों ने फतह किए थे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, उनमें बगावत फूट गई थी और दोबारा मुसलमानों के उन फतवाहात पर गैर मुस्लिम कब्जा करना शुरू हो गए थे। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस सुलह के बाद सबसे पहले उन इलाकों पर तवज्जो दी और उन इलाकों को दोबारा वागज़ार किया, उन पर दोबारा जो है अपने फतवाहात, जिनमें ये बलख, हराज, काबिल, ये इलाके खसूसी तौर पर यहाँ बगावत फूटी और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको दोबारा फतह किया। और अमीर मुआविया का
اسلامی فتوحات میں جو سب سے عظیم کردار ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور ہی سے انہوں نے سب سے پہلے اسلامی بیڑا تیار کیا، کیونکہ یہ رومی جو عیسائی سلطنت تھی، شام کے لوگ، یہ سمندر پار سے آتے تھے بحری بیڑے پر، مسلمانوں پر حملہ کرتے تھے، ان کو نقصان پہنچاتے تھے، اور پھر جو ہے بحری بیڑے میں سوار ہو کر واپس چلے جاتے تھے۔ مسلمانوں کے پاس ان کا پیچھا کرنے کے لیے کوئی کشتیاں، کوئی بحری بیڑا نہیں تھا۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ہے، ان کا یہ سب سے پہلا قدم ہے کہ انہوں نے بحری بیڑا تیار کر کے ان رومیوں کا، ان شامیوں کا مقابلہ کیا، اور قبرص پر جو ہے وہ سب سے پہلے قبضہ کیا اور قبرص کو فتح کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کافروں کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، ان میں اور بھی بہت ساری فتوحات ہیں، لیکن سب سے نمایاں جو ہے وہ قسطنطنیہ ہے، جو کہ اس وقت کی سپر پاور مانی جاتی تھی۔ رومیوں کا جو دارالحکومت تھا، اس پر حملہ کیا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اس امیر معاویہ کی قیادت میں سیدنا عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، ابو ایوب انصاری اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے۔ اب یہاں پر ایک بات بڑی معذرت کے ساتھ، جو لوگ امیر معاویہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ تاریخ اسلامی ہو یا کسی دوسرے کی لکھی ہوئی تاریخ ہو، وہ ہرگز بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ کی قیادت میں جنگیں لڑتے رہے۔ اگر کوئی اپنا دشمن سمجھتا ہو، ناحق سمجھتا ہو، ناجائز سمجھتا ہو، تو اس کے زیر قیادت لڑنے کے لیے کیسے نکلتے، اس کے پیچھے نمازیں کیسے پڑھتے، ان سے وظیفہ کیسے لیتے؟ اس لیے یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان درازی کی جاتی ہے، سب و شتم کیا جاتا ہے، یہ بعد کے لوگوں کا کردار ہے۔ ان لوگوں کی یہ ساری سازشیں ہیں۔ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ کے زیر قیادت لڑائیاں بھی لڑتے رہے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہے ہیں، اور ان کے مقرر کردہ امیروں کی بیعت بھی کرتے رہے ہیں، اور ان کی امارت میں حج بھی کرتے رہے ہیں۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوتی ہے سن 50 ہجری میں، اس کے بعد کچھ لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ابھارا تھا کہ حسن کی صلح تھی معاویہ کے ساتھ، آپ کی تو نہیں تھی، صلح حسن نے کی تھی، آپ نے نہیں کی تھی، تو لہٰذا اب آپ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کھڑے ہوں، ان کے خلاف کھڑے ہوں اور ان سے خلافت سے دستبرداری کر کے اپنی خلافت کا اعلان کریں۔ لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا جواب تھا کہ جس کو خلیفہ مانا ہے میرے بھائی نے، میں بھی اس کو اپنا خلیفہ مانتا ہوں۔ اس طرح یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دور حکومت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دوبارہ عروج دیا، اور اسلامی فتوحات کا دائرہ اتنا وسیع ہوا کہ یاد رکھیے، جو ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، اس سے بڑھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کا یہ رقبہ 44 لاکھ مربع میل کے علاقے تک پہنچا، اور اس سے بھی پھر بڑھ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں 66 لاکھ مربع میل تک یہ مسلمانوں کی فتوحات جو ہے پھیلی ہے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی دور تھا کہ جس میں مشرق میں یہ سندھ تک اور مغرب میں یورپ تک اسلام پھیلا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام کی فتوحات میں ایک اہم کردار ہے، اور سیرت کے اعتبار سے بھی۔ باقی یہ خاص طور پر جو تاریخ کو خلط ملط کیا گیا ہے اور بعد میں ان کے بارے میں ایسی باتیں پیش کی گئی ہیں کہ جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بہت سارے فتنوں سے بچانے اور محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ اور سبب بنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے، اور اگر ان کے آپس میں کوئی اجتہادی غلطیاں تھیں، ان کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اس پر اعتراض کرنے والے؟ اس لیے ہمیں بھی اپنے دلوں کو ان کے بارے میں بالکل صاف رکھنا چاہیے،
چاہیے اور کسی قسم کا اپنے دل کے اندر کینہ، حسد اور بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں خالص ایمان، خالص صحابہ کی محبت نصیب فرمائے اور ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔